مگر سر مزے کی بات یہ کہ ماضی میں چین نے دو طرفہ بائیلیٹرل ری شیڈیولنگ کو منع کر دیا، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب کہہ رہے ہیں بائیلیٹرل ڈیٹ ریسٹرکچرنگ تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، تو واضح ڈیفالٹ کے بعد ہی ہم نے سنا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اینٹیسپیشن کے اندر ریسٹرکچرنگ کی بات تو پہلی دفعہ سنی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈار صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں؟ ہر بات وزیر خزانہ کو یا وزارت خزانہ کو یا حکومت کو ظاہر ہے کہ پبلکلی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کوشش بھی کر رہے ہیں ری اسکیجولنگ کی یا ری اسٹرکچرنگ کی یا ری پروفائلنگ کی، تو یہ کوشش جو ہے وہ جب تک کہ کوئی وہ کہیں پہنچے نہ اور کہیں وہ آگے نہ بڑھے، اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مارکیٹ میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ڈار صاحب نے جب کہہ دیا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، وزارت خزانہ کو اور بینک کو، کہ یہ بات نہیں کرنی تھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عائشہ بھی نے بھی اس کو بیک ٹریک کیا ہے اور جمیل صاحب نے بھی بیک ٹریک کیا اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے۔ اور ایک بات جو انہوں نے بار بار ڈار صاحب نے بھی کی اور دوسروں نے بھی یہ کی ہے کہ ہیئر کٹ کی کوئی بات نہیں کر رہے، اگر وہ کر رہے تو جو ڈار صاحب نے بات کی ہے کہ وہ صرف آپ اس کو پروفائل کو لنگی کر رہے ہیں، لیکن اوبویسلی یہ مارکیٹ میں انسرٹنٹی تو ہو جاتی ہے۔ مگر سر جدھر پیرس کلب نے تو چند سال پہلے ڈیٹ ری شیڈیولنگ ہمارے لیے کر دی تھی، لیکن اب بڑا سوال چائنا کا ہے۔ وی آل سیم ٹو بی لوکنگ ٹوورڈز چائنا، ایک بہت بڑا حصہ ہمارے بائیلیٹرل ڈیٹ کا چائنا کے ساتھ ہے۔ از اٹ پاسبل کہ ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ ہم چائنا کے اس کمپوننٹ کی صرف کر دیں وداؤٹ نیسسریلی ڈکلیئرنگ ڈیفالٹ؟ دیکھیے، جب پچھلے چند ماہ میں مڈل ایسٹرن بینکوں نے آپ کے اسٹیٹ بینک سے پیسے واپس کھینچ لیے، مغربی ممالک تو اس سے پہلے ہی ان کے بینک سے پہلے ہی پیسے کھینچ رہے تھے، جب کھینچ لیے تو چائنا کے وہ بینکس تھے جنہوں نے ری رول کیا یا ری فائنینس کیا۔ چائنا کے بینک عموماً یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کے پیسے ڈیو ہوتے ہیں تو بولتے ہیں واپس دو، اور پھر اس کے کچھ 15 دن بعد، مہینے دن بعد وہ ہم کو واپس دے دیتے ہیں۔ تو چائنا نے وہ پیسے نہیں کھینچے، تو چائنا کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کے جو دوسرے ساتھی ہیں، دوسرے دوست ہیں مڈل ایسٹرن اور امریکنز وغیرہ یا یورپینز وغیرہ، انہوں نے پیسے کھینچ لیے، دیکھو ہم تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جبکہ مغربی ممالک کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان جو ڈیٹ کرائسس میں آج پھنسا ہے، اور میرے خیال سے یہ غلط پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اس لیے پھنسا ہے کہ ایک سی پیک ہم نے کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے بہت مہنگا تیل اور گیس خریدی ہے پچھلے 3 سالوں میں، کیونکہ قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں، خاص طور پہ رشیا یوکرین جنگ کے بعد۔ تو امریکہ اور ویسٹرن یورپ چاہتا ہے کہ چائنا مزید پیسے دے، اور جو 4 بلین ہم نے جمع کرے تھے، جس میں سے 3 بلین عرب کنٹریز سے تھے، اس کے علاوہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ شاید چائنا 2 بلین اور دے دے، مزید نئے پیسے دے دے۔ تو وہ ایک تھوڑی سی یہ ٹگ آف وار ضرور تھی ویسٹرن کنٹریز اور چائنا کے اندر، اور اس کا کوئی ہم کو حل نکالنا چاہیے تھا، جو اب پہلے بھی ہم نے نکالا ہے، سپٹمبر سے پہلے بھی جو پچھلی مرتبہ IMF کو لے کر آئے ہیں۔ لیکن ایک تھوڑا سا یہ انٹرنیشنل پالیٹکس بالکل سامنے آ رہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ چائنا اکیلا پاکستان کو بیل آؤٹ کر دے گا یہ بہت مشکل ہے، اور یہ کہنا کہ ہم چائنا کے لونز کو ری اسکیچڈ کر لیں یا ری پروفائل کر لیں یا اس کی لمٹس بڑھوا دیں، اس کی ڈیٹس بڑھوا دیں، وداؤٹ افیکٹنگ پیرس کلب کنٹریز، وداؤٹ افیکٹنگ اینی ادر ویسٹرن کریڈیٹر، وداؤٹ افیکٹنگ ملٹی لیٹرلس، تو اللہ کرے یہ ہو جائے۔ لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا اس طرح ٹیبل پہ بیٹھتا نہیں ہے، جس طرح پیرس کلب کے ممالک آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے جب تک کہ IMF ساتھ نہ ہو، اس طرح چائنا بھی نہیں بیٹھے گا جب تک کہ پیرس کلب ساتھ نہ ہو۔ اب سر بات کرتے ہیں جب خطے کی سیاست کی اور ہماری پوزیشننگ کی، اسحاق ڈار صاحب نے تو بڑے واضح الزامات لگائے ہیں، جیو پولیٹیکل پالیٹکس کا ذکر کیا، کنسپیریسی سازش کا کیا، بڑے گراس انفیئر ٹریٹمنٹ ان کے الفاظ تھے ٹورڈز پاکستان، گولڈ پوسٹ چینج کر رہی ہے IMF، یہ بھی کہہ دیا پاکستان کو اس طرح کارنر نہیں کیا جانا چاہیے۔ بٹ the $1 million question is کہ آپ جب تھے اور پھر آپ گئے اور مفتاح ڈار صاحب آئے، did the geopolitical situation change significantly between this time، یا معذرت کے ساتھ it's just a question of confidence or competence؟ دیکھیں جیو پالیٹکس اوبویسلی ہر وقت ایوالو ہو رہی ہے، مشکل ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میں جب ہٹا تھا یہاں سے تو مجھے ایک جو سکون ملا تھا وہ یہ تھا کہ روز جو ہے یہ ایک امریکہ ورسز چائنا کا ٹینشن جو تھا وہ ڈیل کرنا ہوتا تھا۔ لیکن آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ رشیا سے وہ تیل بھی لے رہا ہے، رشیا سے آرمز بھی خرید رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ والمارٹ بھی ادھر انویسٹ کر رہی ہے، ادھر سسکو بھی انویسٹ کر رہی ہے، ایپل بھی انویسٹ کر رہا ہے، تو اس نے امریکہ اور رشیا کو ایک ساتھ ڈیل کرا ہے۔ ہم کو ہماری ایسی ڈپلومیسی لانی پڑے گی، اکنامک ڈپلومیسی بھی اور دیگر پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی، جہاں پہ ہم چین اور امریکہ کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان چین کا ساتھ چھوڑ دے، بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چین از دی لاسٹ بیسٹ فرینڈ وی ہیو۔
لیکن ساتھ ساتھ یہ دنیائی مالیاتی ادارے میں ہم بغیر امریکہ کے نہیں چل سکتے. چائنا کا بھی سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے. چائنا کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ امریکہ آتا ہے. تو چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ چائنا ہم کو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کو چھوڑ دو. چائنا تو ہمیشہ سے کہتا تھا, ہمیں یہاں تک ایگزامپل دیے کہ دیکھو ہم تائیوان سے اتنی دشمنی, تائیوان سے ڈیل کرتے ہیں تو انڈیا سے بھی ڈیل کرو. تو ہم کو ہر ملک سے دنیا کے ڈیل کرنا پڑے گا. ہم کہیں پہ بھی دروازے بند نہیں کر سکتے. نہ چین سے دروازے بند کر سکتے ہیں, نہ امریکہ سے دروازے بند کر سکتے ہیں. اور اس وقت جس کنڈیشن میں ہم ہیں, جہاں پہ 50,000 ارب روپے سے زیادہ ہمارے اوپر قرض ہو گیا ہے, جہاں ہم کو سود دینے کے لیے مزید قرض لینا پڑ رہا ہے, جہاں پہ ہمارے پاس 4 بلین سے کم کر وہ رہ گیا ریزرو, اس وقت ہم نہ امریکہ سے لڑ سکتے ہیں, نہ چائنا سے لڑ سکتے ہیں. ہم ان کے اوپر الزام ڈال دیں کہ یار تم یہ کنسپریسی کر رہے ہو, تم وہ کنسپریسی کر رہے ہو, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. فائدہ یہی ہوگا, آپ کو فائدہ تبھی ہوگا جب آئی ایم ایف بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوگا اور چین بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوگا, اور وہ کرنا پاکستان کے لیے لازمی ہے. سر مگر مجھے یہ بتائیے, تو دوستوں سے جو ہماری توقعات ہیں ان کا کیا کریں؟ 6 ارب روپے تو از پینٹس فار دیم, مگر پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای, سعودی عرب ہو, چائنا ہو, یہ نہیں, دے ناٹ انشورنگ دس فار اس, دے ناٹ فلنگ اپ ا فائنینشیل گیپ. کیا یہ بھی سازش کا حصہ ہے؟ جس طرح ڈار صاحب نے ذکر کیا 2 ارب سعودی عرب دے گا جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بحال ہوگی, ایون دو یو اے ای اپنے اگینسٹ گیا ہے 1 ارب دے کے, بٹ دا فیکٹ ریمینز دے آر ناٹ اسٹیکنگ آؤٹ دیئر ہیڈ فار اس. جو سیریسنس آف پرپس ہم کو یہاں پہ دکھانا تھا وہ ہم نے شاید اتنا نہیں دکھایا ہے. میرے ایکسپیرینس میں جب میں نے یہ کوششیں کی تھی آئی ایم ایف کو لانے میں, اور اپریل میں بھی ہم 2 مرتبہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ توڑ چکے تھے, تو جب ہم آئے تھے, اور اس پہ بھی بڑی مشکل سے پیٹرول میں نے بڑھوایا تھا, لیکن جب ہم آئے تھے تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے, چین ہو گیا, یورپین کنٹریز ہو گئے, امریکہ ہو گیا, اور مڈل ایسٹرن کنٹریز ہو گئے, تمام ممالک نے ہماری مدد کری تھی اور آئی ایم ایف سے بات کرنے میں. سعودی عرب نے تو بہت زیادہ مدد کری تھی. میں سعودی عرب کے وزراؤں سے بھی کچھ کہہ چکا تھا کہ یار آپ آئی ایم ایف کو میرے بہاف پہ یہ کہہ دیں, میرے بہاف پہ وہ کہہ دیں. وہ بڑی مدد کرتے تھے, اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی بڑی عزت کرتے تھے, سعودی کے لیڈران بھی, قطر کے لیڈران بھی, تو دے ور ویری, اینڈ چائنا کے لیڈران بھی. تو میرے خیال سے تو یہ تھا کہ دنیا جو ہے, میں سچی بات یہ کہ دیکھیں پاکستان از دا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ نیوکلیر آرمڈ ملک ہے, ادھر اتنی بندوقیں ہیں. یہ کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں چاہے گا کہ خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں. ہم کو لیکن سیریسنس آف پرپس دکھانا چاہیے. ہم اگر صرف لوکل پالیٹکس میں الجھ جائیں یا ایگو کے اندر الجھ جائیں, اور اس چکر میں ہم آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں, ہم اپنے پوری دنیا کہہ رہے ہیں کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اور آپ بہت بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.